بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین رضوان احتشام، کچھ روز قبل محترم ریاض حسین شاہ صاحب نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے زبان درازی کرتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ حضرت کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری امت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لیے صرف حضرت علی کہا جاتا ہے، اور جب کہ تم امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کہتے ہو تو اس اعلیٰ حضرت سے مجھے بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ میں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بہت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق کو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، عمر کو کہتے ہیں حضرت عمر، عثمان کو کہتے ہیں حضرت عثمان، علی کو کہتے ہیں حضرت علی، حسن کو کہتے ہیں حضرت حسن، سلمان فارسی کو کہتے ہیں حضرت سلمان، عمار ابن یاسر کو کہتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر، اور مولانا شاہ احمد رضا کو کہتے ہیں اعلیٰ۔ تو ہم نے کہا کہ حضرت آپ کی تکلیف کا حل ہم پیش کر دیتے ہیں، انشاءاللہ آج کے بعد آپ کو فاقہ ہوگا اور آپ کو آج کے بعد جو ہے یہ انشاءاللہ تکلیف محسوس نہیں ہوگی، اور یقیناً آپ کے اس جملے سے یہ پورا یقین ہوتا ہے، پورا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ جو اہل علم حضرات ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی تکلیف کا اس وقت لیول اور ٹیمپریچر کون سا چل رہا ہے، اور یہ تکلیف آپ کو کس بنیادی نقطے کے پیش نظر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو اعلیٰ حضرت کہنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بہرحال اس وقت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو جو مقام و مرتبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ شرف، نگاہ عنایت و نگاہ رحمت سے، نگاہ ناز و نگاہ نبوت سے جو ملا ہے، اس کو جتنا بھی پیچھے کی طرف دھکیلا جائے، جتنا بھی دیوار سے لگایا جائے، وہ الحمدللہ کم نہیں ہوگا، وہ دن بدن بڑھتا جائے گا۔ اور چاہے کتنے بھی ایسے ریاض حسین شاہ جیسے آ جائیں اور وہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمن کو اگر ڈیگریڈ کرنا چاہیں گے اور معاذ اللہ نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سراسر وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، اور بلکہ وقت کے ضیاع کے ساتھ ساتھ اپنی جو علمی اور اخلاقی جو حیثیت ہے اور جو ان کا جو معیار ہے وہ اس کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ حضرت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو اعلیٰ حضرت جو کہا جاتا ہے تو اس میں ایسی کوئی عیب والی یا کوئی برائی والی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، کیونکہ جب بھی جس زمانے میں جس کسی ہستی کو اگر اس طرح کا لقب دیا جاتا ہے، اس قسم کے لقب سے نوازا جاتا ہے، تو اس سے مراد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، تو ضروری نہیں کہ ان کو بھی ان کے ساتھ شامل کر کے آپ ایک تقابل کریں۔ یوں تو صرف آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت کا آغاز کیا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز کرتے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے صرف حضرت نوح علیہ السلام کے لیے صرف حضرت نوح، حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے صرف حضرت ادریس، اور اس طرح انبیاء کرام کے نام گنوا کر آپ پھر یہ اعتراض کرتے۔ چلو پھر بھی ایک بات تھی، آپ نے صحابہ سے جو شروع کیا، مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قرینہ، کوئی قیاس موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پائے کا تو کوئی ہے نیچے جائے کہ ان کے مقام میں لا کر ان کا تقابل کیا جائے۔ جس طرح آپ کے ذہن میں یہ بات روز روشن کی طرح آیا تھی، اور یہ آپ کے کلمات سے بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ انبیاء کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں، ان کے ساتھ تقابل کرنا یہ تو ایک لغو، لا یعنی اور بیہودہ بات ہو جائے گی۔ اسی طرح صحابہ کے مقام کا بھی انبیاء کے بعد کوئی بھی نہیں ہے جن کے ساتھ ان کا تقابل کیا جائے۔ صحابہ کرام کا ایک دوسرے کے ساتھ تقابل بھی میں سمجھتا ہوں انتہائی عجیب معاملہ ہے، چہ جائے کہ وہ 1300 سال بعد یا 1200 سال بعد جو امام احمد رضا خان آئے ہوں تو ان کا تقابل آپ صحابہ کرام صدیق اکبر کی ہستی کے ساتھ کریں۔ اور بہار شریعت میں اگر آپ پڑھیں گے جلد اول میں، تو مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ نے یہ عقیدہ تو واضح طور پہ لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بارگاہ الہی میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو ایمان کی جو کیفیت ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو اگر ایک فرضی ترازو میں ایک طرف رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ترازو کے دوسری طرف دوسری جانب
اس امت کے سارے لوگوں کے ایمان کو اکٹھا کیا جائے اور دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو جتنے بھی غوث، قطب، ابدال، اولیاء اللہ، مجذوب، درویش، قلندر جتنے بھی ہوں گے ان کا ایمان ایک طرف، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان پھر بھی ان تمام پر غالب ہوگا۔ تو اس طرح جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے ایمان پر غالب ہے، تو آپ کی ہستی بھی سارے لوگوں پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں ان پر غالب ہے، اور آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے اطوار، آپ کا اخلاص، آپ کی محبت، آپ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت و مدد و نصرت، یہ ساری چیزیں ایک طرف اور اس ساری امت کو ایک طرف رکھا جائے تو اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے اور ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو آپ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، باقی نفوس قدسیہ صحابہ کرام کو آپ صرف حضرت کہتے ہیں، تو اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف صدیق کہتے ہیں، حالانکہ صدیق اکبر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہونی چاہیے۔ اور بلکہ اس سے بھی بڑی بات خدا نخواستہ کوئی کرے کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے بڑا سچا کون ہے، تو اللہ صرف سچا اور صدیق جو ہے وہ صدیق اکبر، تو یہ اعتراض تو آپ کا قرآن پاک پر بھی معاذ اللہ ہوا، یہ اعتراض تو آپ کا معاذ اللہ صدیق اکبر کی ذات پر بھی ہوا، یہ اعتراض آپ کا احادیث نبویہ پر بھی معاذ اللہ ہوا، اور یہ اعتراض آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، اللہ کی ذات پر معاذ اللہ ہوا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے، کتنا بڑا جملہ اور کلمہ آپ نے کہہ دیا ہے۔ اللہ پاک اس جملے کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر آگے دیکھیے، آپ حضرت پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب ہیں اور آپ حضرت مولانا پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب ہیں، تو حضرت تو صحابہ بھی حضرت ہیں، مولانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، مولانا اہل بیت کرام کی ذوات ہیں، مولانا صحابہ کرام کی نفوس قدسیاں ہیں۔ تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بڑھانا اس سے بندہ گناہگار ہوگا معاذ اللہ آپ کے عقیدے کے مطابق، تو کیا صحابہ کرام کے ساتھ برابری کرنا غیر صحابی کو، تو کیا یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ضال اور مضل کی صف میں شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ فاسق اور فاجر ہوگا کہ نہیں ہوگا جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ غیر صحابی اور صحابی برابر ہیں؟ جب صحابی سے بڑھانا گمراہی ہے، صحابی سے کسی غیر صحابی کو بڑھا دینا یہ گمراہی کی صف میں شامل ہو جاتا ہے یہ عقیدہ رکھنے والا، تو کیا غیر صحابی کو صحابی کے درجے میں لا کر کھڑا کر دینا، ایک غیر صحابی کو صحابی کے برابری میں اور مقام و مرتبے میں لا کر ایک ہی صف میں کھڑا کر دینا، کیا یہ صحیح ہے، یہ درست ہے؟ یہ بھی تو گمراہی ہے۔ تو پھر آپ کے نظریے کے مطابق تو اعلیٰ حضرت کو حضرت بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ اعلیٰ حضرت کو تو چھوڑیں، آپ کو بھی حضرت نہیں کہہ سکتے، آپ خود کو بھی مولانا کہلوانا چھوڑ دیں، حضرت کہلوانا چھوڑ دیں، پیر طریقت اور رہبر شریعت کہلوانا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ بھی تو پھر صحابہ کرام کے معاذ اللہ برابر ہو رہے ہیں، آپ کو جو کہہ رہے ہیں وہ بھی تو آپ کے اور صحابہ کرام کے درمیان برابری کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ہم سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث اعظم کہتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام اعظم کہا جاتا ہے، حالانکہ امام اعظم تو صحابہ کی ذوات ہیں، امام اعظم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور اسی طرح غوث اعظم تو صحابہ کی ذوات ہونی چاہیے، غوث اعظم تو مولا علی مشکل کشا ہونے چاہیے، غوث اعظم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، تو پھر آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف غوث، صحابہ کرام صرف غوث، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف امام، حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر فاروق صرف غوث یا امام، اور حضرت مولا علی صرف امام علی، حضرت امام حسن مجتبیٰ، امام حسین مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، جتنے بھی الغرض امام ہیں وہ صرف امام، اور امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم، تو کیا یہ اس معاملے پر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ یقیناً کسی بھی سنی مسلمان حنفی کو اس بات پر تکلیف نہیں ہوتی، الحمدللہ نہیں ہوگی قیامت تک، بلکہ خوشی ہوتی ہے، اس سے اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا ماننے والا ہے جسے لوگوں نے امام اعظم کے نام سے جانا پہچانا ہے، وہ ایسے بزرگوں کا، ایسے پیروں کا ماننے والا ہے جسے لوگ غوث اعظم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور قیامت تک الحمدللہ اس بات کو وہ اپنے لیے فخر محسوس کرے گا، بعد از قیامت بھی اس کو اپنے لیے فخر محسوس کرے گا، اور وہ یوں کہے گا کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور یہ نعرہ
لگاتے ہوئے یہ گن گاتے ہوئے وہ ان بزرگوں کے قدموں میں جا پہنچے گا۔ تو اسی طرح جس طرح وہاں غوث اعظم کہتے ہوئے، امام اعظم کہتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے بھی آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہماری مؤدبانہ آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے۔ اور پھر آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے درجے پر فائز ہونے والے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے درجے پر فائز ہونے والے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے اعلیٰ مقام مرتبے پر فائز ہونے والے ہیں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے درجے کو پانے والے ہیں اور اس کو شہادت کے مقام کو اپنے سینے سے لگانے والے ہیں۔ لیکن سید الشہداء اور سید کربلا حضرت مولا امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، تو جناب جو آپ کے برادر اکبر ہیں حضرت امام حسن مجتبی، ان کے لیے صرف شہید، اور جو آپ کے والد انور ہیں ان کے لیے صرف شہید، حضرت عثمان غنی کے لیے صرف شہادت شہید، اور حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صرف شہید کا لفظ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سید الشہداء۔ یہاں پر تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی نا، اور انشاءاللہ نہیں ہوگی، کسی بھی سنی مسلمان کو نہیں ہوگی، بلکہ اس سے سینہ چوڑا ہوگا، سر فخر سے اونچا ہوگا، ایمان تازہ ہوگا، کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، کیونکہ سید الشہداء کے ماننے والے ہیں الحمدللہ۔ تو اسی طرح جس طرح سید الشہداء کہتے ہوئے حضرت امام حسن مجتبی، حضرت مولا علی، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وسلام اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جب ان کی نفوس قدسیہ کی توہین نہیں ہو رہی حضرت امام حسین کو سید الشہداء کہنے کی وجہ سے، تو اسی طرح امام اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہنے کی وجہ سے ان نفوس قدسیہ کی توہین نہیں ہو رہی صحابہ کرام کی، نہ اہل بیت کرام کی، بلکہ یہ اس موقع کی مناسبت سے، اس زمانے کی مناسبت سے یہ ٹائٹل دیا گیا، اعلیٰ حضرت کو یہ پہچان دی گئی، اور یہ علمی معیار اور مقام اور مرتبہ آپ کا لوگوں کے سامنے اجاگر اور روشن کیا گیا۔ اب یہی بات سورۃ البقرہ کے اندر اس انداز میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، کہ میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو جہان والوں میں بنی اسرائیل کو فضیلت دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی جہان میں داخل ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی جہان میں داخل ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام بھی اسی جہان میں داخل ہیں، انبیاء اور ملائکہ اور فرشتے اور رسول بھی اسی جہان میں داخل ہیں۔ تو کیا ان بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر بھی فضیلت عطا فرمائی اور رسولان اعظام پر بھی فضیلت عطا فرمائی اور فرشتوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور صحابہ کرام پر بھی فضیلت عطا فرمائی؟ تو آپ کہیں گے نہیں جناب، یہ انی فضلتکم علی العالمین سے مراد ہے جہان والوں سے اس وقت کے جو لوگ تھے، انبیاء کرام کو نکال کر جو اس وقت جو لوگ تھے ان پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو ہم بھی یہی کہیں گے، یہی ہمارا جواب ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو جو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس وقت کے موجودہ لوگوں میں فضیلت دیتے ہوئے، آپ کے علمی مقام اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے آپ کو اعلیٰ حضرت کے لقب کے ساتھ ملقب فرمایا۔ اور اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں کہ جنہیں وقت کے علماء نے، وقت کے مشائخ نے، اور پاک و ہند تو کیا حرمین شریفین کے علماء نے، محدثین و مفسرین نے اس بات کی سند اور گارنٹی دی کہ آپ واقعتاً اعلیٰ حضرت ہیں۔ وہ آپ کی طرح تو نہیں تھے جناب کہ جنہیں صرف مریدوں نے پیر طریقت رہبر شریعت کے القابات دے کر زمین سے آسمان تک پہنچا دیا اور پھر ان کو پتہ نہیں لگتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ یہ تو علماء کے دیے ہوئے وہ ٹائٹل تھے، علماء کی طرف سے دی ہوئی یہ اسناد تھی جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آپ پہنچی تھی، جو آپ کو مجدد وقت کہا جاتا ہے، امام العاشقین کہا جاتا ہے، امام اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، مجدد دین و ملت کہا جاتا ہے، پروانہ شمع رسالت کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو ساری وہ صفات تھیں جو علماء کی طرف سے آپ کو عطا کردہ تھیں۔ اللہ پاک کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سیرت مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے ساتھ انتہا درجے کی محبت و عقیدت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔